صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ ہمارا بھی بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ الرحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، جو فرمایا نا مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ، فقر و فاقہ دور ہوگا، تنگ دستی گھر سے چلی جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کر، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جب ہم گھر میں داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، گھر میں داخل ہو کر ہم بات میں گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں، اپنے کام کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیاوی، سلام کرنا بھول جاتے ہیں۔ آج سے نیت کریں انشاءاللہ گھر میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم کہیں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ مومنین کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا جس کو میرے آقا نے وظیفہ ارشاد فرمایا، اس نے اس پر عمل کیا، تو عمل کیا پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں یعنی اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس سے رزق پہنچا۔ خود تو وہ فارغ البال ہوا ہی ہوا، اس کے ہمسائے بھی جو ہے اس سے اس کو فائدہ پہنچا ہے، اور اس کے پڑوسیوں نے بھی، اس کے رشتہ داروں نے بھی اس سے رزق پایا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گھر میں یہ عادت بنائے جاتے وقت سلام کہیں گے، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے، اور گھر میں عادت بنائیں سلام کے بعد درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں جب بھی گھر میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم تلاوت، ہم نعت اور کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں، کبھی اس میں معجزات ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے واقعات ہوتے ہیں۔ آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک سے جو لعاب دہن نکلتا تھا اس کی برکتیں سماعت کریں۔ اور ہم جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، جو زائرین حاضر ہوتے ہیں وہ ایسے کنووں کو ڈھونڈتے ہیں، بہت سارے کنویں ہیں، مگر ان کنووں کی تلاش ہوتی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، تو کھاری کنویں اس لعاب دہن سے شیریں ہو گئے، اور عشاق ان کنویں کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کنویں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن ڈالا تھا، اس کا پانی لے کر آتے ہیں، تبرک اس کا پیتے ہیں، اور بیمار صحت یاب ہوتے ہیں۔ ٹی بی کے مریض ہوں، کینسر کے مریض ہوں، کیسے ہی امراض میں مبتلا ہوں، وہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو ان کے گردے صحیح ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی برکتوں سے مدینے کے بچے تک اتنے مانوس اور باخبر تھے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس اقدس میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ دائیں طرف سے آپ شروع فرماتے تھے، تو دائیں طرف ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، اور بائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہر کام دہنی طرف سے شروع فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے اس تبرک کو تقسیم کرنا چاہا، یعنی اس پیالے کو جس میں آپ نے نوش فرمایا تھا، تو آپ نے اس تبرک تقسیم کرنا چاہا تو دانی طرف بیٹھے ہوئے بچے کی طرف نظر پڑی، تو حضور نے اس بچے سے ارشاد فرمایا، میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تمہیں ہی پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقسیم کا سلسلہ تم سے شروع کیا جائے، لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کے حق میں ایثار کر سکو تو اجازت دو کہ بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
ان سے تقسیم کا آغاز کروں. بچے نے سر جھکا کر نہایت ادب سے جواب دیا. کیا کہنے لگا؟ بارگاہ رسالت میں عرض کی کوئی اور بات ہوتی تو اپنے حق سے دستبردار ہونے میں مجھے کوئی عذر نہ تھا، لیکن یہ ایثار میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں سرکار کا لعاب دہن والے پیالے کو، جس سے میرے آقا کے لعاب دہن مس ہو گیا ہے، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھوں. تو حضور نے بچے کو اس کی خوش عقیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا اور اس کو اس کا حق بھی عطا کیا اور فضل و برکت سے دعاؤں سے بھی نوازا. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لب کی مسیحائی نے بیماروں اور زخمیوں کے شفا خانوں سے ان سے بے نیاز کر دیا تھا. احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. عین میدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی، کسی کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہو گیا، کوئی زخموں کی ٹیز سے تڑپ رہا تھا، ناگہاں حضور کو اطلاع ہوئی، آپ تکلیف کے مقام پر آپ نے اپنا لعاب دہن مس کر دیا تو تکلیف غائب ہو گئی، زخم کا کوئی نشان باقی نہ رہا. چنانچہ جنگ خیبر کا یہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ کئی دن تک لگاتار حملوں کے بعد جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل صبح کو میں لشکر کا جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو، اور کل فتح اس کے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے. غیب کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ مجدہ جاں فضا سن کر اب ہر شخص بے قرار تھا کہ کل صبح کس مقدر والے کو یہ حصہ ملے گا. چنانچہ صبح ہوئی اور سب اس کی انتظار میں تھے. سب جاگ اٹھے صبح کی سعادت کے انتظار میں. آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، آرزوئیں شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تحت و بالا ہونے لگا. ہر مجاہد اپنے اپنے تئیں اس قابل رشک اعزاز کا امیدوار تھا. جب صبح امید طلوع ہوئی تو سارے تمنائی بارگاہ رسالت میں سر کے بل حاضر گویا ہو گئے، اور سارا مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کس کا مقدر جاگتا ہے، کس کے نصیبے چمکتے ہیں. اور انتظار شوق کی بےتابیوں کا یہی عالم تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہے؟ کسی نے جواب دیا، آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے حاضر نہیں ہو سکے. فرمایا اسی حالت میں انہیں بلوایا جائے. جیسے ہی وہ دربار میں حاضر خدمت ہوئے تو انہیں قریب بلایا. تکلیف کی شدت سے مولا علی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا کر یہ حکم سنایا، اسلامی لشکروں کا فرخندہ فال پرچم تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے، اور خدائے قدیر تمہیں میدان جنگ سے کامیاب واپس لائے. واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی دم میں ساری تکلیف دور ہو گئی، نہ آنکھوں میں سرخی تھی، نہ ورم کا کوئی نشان باقی تھا. پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، وہ شیر خدا تھے. ویسے ہی صحراؤں اور پہاڑوں میں ان کا زور بازو اور سطوت جلالت کا ڈنکا بجتا تھا، اور آج تو ان کے حوصلوں کا یہ عالم ہی انداز سے باہر تھا کہ کونین کے سلطان نے خود اپنے اس جاں بحث کو ہاتھوں سے پیشانی پر فتح کا صحرا باندھا تھا، اور حملے کی پہلی الغار میں خیبر کا وہ مایا ناز قلعہ فتح ہو گیا، اور یہودیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ ذلتوں کی خاک میں سو گئے. اس واقعے میں ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی خبر نہیں معلوم، وہ سخت غلطی پر ہیں. کہ سرکار علیہ السلام کو آئندہ کی خبر نہ تھی تو کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا.
یہی نہیں بلکہ احادیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے آئندہ کی خبر دی. حضور کی خبر کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا اور سورج پر کہاں تک کوئی خاک ڈال سکتا ہے. سبحان اللہ. لعاب دہن کی اعجاز و برکت کا سلسلہ ایک واقعہ تک منقول نہیں ہے. ایک صحابی رسول نابینا ہو گئے یہاں تک کہ آنکھوں کی پتلی سیاہ، پتلی سفیدی میں یعنی سفید ہو گئی. صحابہ کرام کا عام دستور کے مطابق ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت پیش کی. ان کی فریاد سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا. اس واقعے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ لعاب دہن کی برکت سے، ان حضور کی تھوک مبارک کی برکت سے وہ بینا ہو گئے اور یہ بینائی آخر عمر تک قائم رہی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا، راوی کہتے ہیں کہ 80 برس کے بڑھاپے میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا تھا. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم نوازیوں کے کیا کہنے ہیں، میرے آقا کے معجزات کے کیا کہنے ہیں. میرے آقا نے جہاں اپنا لعاب دہن کسی کی آنکھوں میں لگایا تو کسی کی آنکھ اگر نکل گئی تھی، اور اسی مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر آنکھوں کو اس جگہ پر رکھا اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. اور وہ ایسے دیکھتے تھے جسے پہلے سے زیادہ ان کی آنکھ بھی نہ ہو گئی. تو ایسے معجزات، ایسے واقعات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. ان کی تبرکات سے آج بھی وہ کنویں کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور جو ہیں وہ بیمار جو ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں. اعتقاد سچا ہونا چاہیے، اعتقاد پکا ہونا چاہیے کہ نبی کے لبہائے مبارک جس سے مس کر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک جس سے مس کر گئے، جس کپڑے سے مس ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک ایک صحابی رسول کے دسترخوان سے مس ہوئے. سبحان اللہ. اسے آگ نے نہ چھوا. سبحان اللہ. اور وہ اپنا دسترخوان جب میلا ہوتا تھا تو پھر وہ آگ میں ڈال دیا کرتے تھے. آگ اسے نہ جلاتی تھی اور وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے دھل کر اجلا ہو جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے ہمیں برکتیں لینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور گئے سا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور گئے سب کوئی انتظام ہو جائے، حضور گئے سب کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے
حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صورت طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صورت طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام 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 ہو جائے حضور آپ جو سے تو بل جائے حضور آپ جو سے تو بل جائے حضور آپ جو سے تو بل جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے پیا رضا او زیادہ پیا جو مرشد نے پیا رضا او زیادہ پیا جو مرشد نے پیا رضا او زیادہ پیا جو مرشد نے عطا مجھے شاہ سجا ہو جائے عطا ہمیں شاہ سجا ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تجلیہ سے بھر لوں میں اپنا کاسہ تجلیہ سے بھر لوں میں اپنا کاسہ تجلیہ سے بھر لوں میں اپنا کاسہ کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں
سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے پاس لائے جگہ ہو جائے سمٹ کے پاس لائے جگہ ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے ہیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے ہیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے ہیں سبھی مدحت خیر انعام ہو جائے سبھی مدحت خیر انعام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور گئے کوئی ہو جائے سلام کے لیے